آج سے ٹھیک 267 سال پہلے ایک 22 جون کی شام کو بنگال کے ایک محل میں میٹنگ ہوئی۔ یہ میٹنگ محل کے مالک کے پرسنل بیڈ روم میں ہوئی اور اس میں ایک انگریز، محل کا مالک اور محل کے مالک کا بیٹا شامل تھے۔ انگریز فراوانی سے ہندی، فارسی اور بنگالی زبان بولتا تھا، لہٰذا اس نے محل کے مالک کے سر پر اور اس کا ہاتھ اس کے بیٹے کے سر پر رکھ کر یہ قسم اٹھوائی کہ جو کچھ وہ کہے گا وہ تسلیم کریں گے اور ایسا کرنے پر انہیں حکومت اور طاقت عطا کی جائے گی۔ میٹنگ مکمل ہو گئی، لیکن میٹنگ کے آخر میں محل کے مالک کی طرف سے ایک شرط رکھی گئی جو کہ انگریز نے بڑی آسانی کے ساتھ مان لی۔ اگلے ہی دن انگریزوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک لڑائی لڑیں گے، حالانکہ یہ لڑائی ایک ناقابل یقین لڑائی ہو سکتی تھی، کیونکہ انگریز کی تعداد 3100 تھی جبکہ اس کے مقابل کی تعداد 50,000 کا لشکر تھا، اور 50,000 کا لشکر بھی ایسا کہ جن کے پاس بڑی بڑی توپیں تھیں، اور ان توپوں کو کھینچنے کے لیے 50 بڑے بڑے طاقتور قسم کے بیل مقرر کیے گئے تھے، اور پیچھے سے ان توپوں کو دھکیلنے کے لیے ایک ایک ہاتھی ایک ایک توپ کے پیچھے لگایا گیا تھا۔ ان بیلوں کو خاص طور پر صوبہ بہار میں بریڈ ہی اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ وہ لوہے کی بھاری بھاری توپوں کو کھینچ کر آگے کی طرف لے جا سکیں، لیکن انگریز کو ان توپوں، ان بیلوں اور ان ہاتھیوں سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ ان کی میٹنگ کامیاب ہو چکی تھی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی شروع ہوئی تو یہ ہوا کہ 50,000 کے لشکر میں سے 45,000 کا لشکر پیچھے ہٹ گیا، اور محض 11 گھنٹوں میں ہی صوبہ بنگال مکمل طور پر انگریزوں کی جھولی میں جا چکا تھا، اور وہ ایسا جا چکا تھا کہ اگلے 100 سال میں انگریزوں نے برِ صغیر سے لے کر برما تک اپنی حکومت قائم کر لی۔ لیکن آپ کو یاد ہے نا کہ میٹنگ کے اینڈ میں ایک شرط رکھی گئی تھی جسے انگریز نے مان لیا تھا۔ وہ شرط کیا تھی کہ ایک شخص کی بے حرمتی کی جائے گی، اور ہوا بھی ایسے کہ جنگ کے اینڈ پر اس شخص کی لاش کو کافی دیر یعنی پوری رات جعفر گنج دریا میں پڑا رہنے دیا، اور صبح کو اس کو ایک ہاتھی پر لاد کر پورے شہر میں یعنی پورے صوبے میں گھمایا گیا۔ خاص طور پر اس کی والدہ آمنہ بیگم کے گھر کے سامنے سے بھی اس کو گزارا گیا۔ وہ انگریز ولیم وٹس تھا۔ پلاسی کی اس جنگ میں مرنے والا وہ جرنیل نواب سراج الدولہ تھا، اور محل کا مالک میر جعفر تھا۔ جنگ ختم ہو گئی، انگریز فتح یاب ہوئے، اور میر جعفر کو حکومت کے ساتھ ساتھ بہت ساری مراعات بھی دے دی گئیں۔ وہ میٹنگ ایک کامیاب میٹنگ ضرور تھی، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہر چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ میر جعفر بھی آخرکار ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا، انگریز بھی آخرکار ایک دن ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جس محل میں 22 جون کی شام کو وہ میٹنگ ہوئی تھی، اس محل کے کھنڈرات ابھی تک بھی 267 سال گزرنے کے باوجود بھی موجود ہیں، اور وہاں کے لوگ اس محل کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے نمک حرام ڈیوڑی کہتے ہیں۔